ایک ایسا گروہ جو برابر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادہ کے واقعے کے بعد وجود میں آیا، میں آج کے بیان میں اس گروہ کی پہچان کروانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے جس نے اتنا بڑا کام، اتنا گھنونا جرم کیا کہ جس نے کربلا کے اندر لخت جگر نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا، یہ مجرمانہ کام آخر کس نے کیا؟ میں اس گروہ کی پہچان کروانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں انشاءاللہ۔ اور اس ٹاپک کا تعلق تاریخ سے، تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھنے کا انداز الگ، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھنے کا، حدیث کے سبجیکٹ پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تفسیر میں قرآن مجید کی حفاظت میں اتنا کام ہوا، دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث کی حفاظت میں اتنا کام ہوا، 5 لاکھ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو راوی ہوتے ہیں، ان راویوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ تو حدیث کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے جو کارنامے دیے، اس کی ٹکر میں دنیا کی کوئی قوم نہیں آ سکتی۔ لیکن تاریخ کا جب معاملہ آتا ہے تو تاریخ میں 2 قسم کے گروہ نے مل کر تاریخ لکھی، 2 قسم کے لوگوں نے تاریخ لکھی۔ اب اس کو آپ سمجھنا ہے۔ چند کتابیں وہ ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 100% ڈینجرس کتابیں۔ اگر آپ کو کبھی بھی یہ کتابیں نظر آئیں، فوراً آپ شک ظاہر کر دیجئے۔ تاریخ یعقوبی، ایک رافضی کی کتاب، ایک رافضی نے کتاب لکھی۔ الاغانی، الاصبہانی بڑی مشہور ہے، سنیوں کے لائبریریوں میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ مروج الذہب، سنیوں کی لائبریریوں میں بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گی، بڑی مشہور کتاب ہے۔ نہج البلاغہ منسوب علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی گئی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کی جو عربی ہے تقریباً 4 یا 5ویں صدی میں جو عربی استعمال ہوتی تھی اس ٹائپ کی عربی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اتنی گری ہوئی عربی نہیں تھی، وہ تو بڑی فصاحت اور بلاغت والی عربی بولتے تھے۔ یہ عربی تو اجمی ٹائپ کی عربی معلوم ہوتی، اس سے پتہ چلا کہ بہت بات کی کتاب ہے، بڑی منسوب ہے۔ الامامہ والسیاسہ، ابن قتیبہ دینوری بڑے محدث گزرے ہیں، لیکن ان کی طرف یہ منسوب کر دی گئی تاکہ سنیوں کو باور کرانے میں آسانی ہو جائے، تاکہ سنی اپنے عالموں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو بیچارے سنی بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ تاریخ کے مسئلے میں، قرآن اور حدیث کے مسئلے میں سنی بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کے مسئلے میں پتہ نہیں، سنی ہمیشہ جو ہے بڑی آسانی سے جھانسے میں آنے کی ان کے اندر ایک عادت پڑ گئی ہے، اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور سنی کتابیں سنیوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے سنی آج کے دور میں خلافت و ملوکیت کے نام پر کتابیں لکھے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے کون سے حوالے دی جانتے ہیں؟ ابن قتیبہ کا یہی حوالہ۔ بھائی آپ کے سنی کتابوں میں ہے نا، اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو سنی کے خلاف بھی کہنا شروع کر دیے کتابوں کے جھانسے میں آ کر۔ تو اسی لیے وہ کتابیں جو بالکل 100% ڈینجرس، جہاں پر صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا گیا، اور ہر واقعے کو ایک ایسے رخ میں پیش کیا گیا کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے بارے میں نعوذ باللہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر واقعے کے اینگل ہوتے ہیں، اس اینگل میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کتابیں کہ جس کی وجہ سے شک آ جاتا ہے نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے بارے میں۔ اس کا مطلب ایک کوئی گروہ تھا جو بڑے ہی سسٹمیٹک انداز میں، بڑے ہی منظم انداز میں، بہت ہی صدیوں محنت ہے، ایک آپ فوراً سمجھنا چاہیں گے تو دیر لگ جائے گی، صدیوں اس کے پیچھے محنت کی گئی، تب جا کے کتابیں وجود میں آئی۔ اور اس میں 4 ایسے راوی ہیں، اگر یہ راوی نظر آئے تو فوراً رد کر دیجیے آپ۔ جتنے من گھڑت کربلا کے دوران جو بھی آپ کو من گھڑت واقعہ نظر آتے ہیں، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جو بھی من گھڑت باتیں صحابہ کے بارے میں بدگمانی اٹھانے والے جو بھی واقعات نظر آتے ہیں، اس کا راوی چیک کریے، آپ کو 4 راویوں میں سے ایک راوی ملے گا۔ ابو مخنف، تاریخ طبری میں 587 اس کی سندیں۔ طبری، اب کوئی آدمی کہے گا بھائی امام طبری تو سنی عالم ہے نا، امام طبری تو سنی عالم ہے، لیکن امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میری کتاب میں صحیح بخاری کے انداز میں لکھ رہا ہوں؟ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا کہ میری کتاب میں جو حدیثیں تم پاؤ گے وہ بھی سند والی، غیر سند والی روایتوں میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔
صحیح بخاری میں جو سند والی روایتیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے اندر کوئی آدمی ضعیف بتا ہی نہیں سکتا. یہ دعویٰ صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ دعویٰ صحیح بخاری میں بھی ہے. بعد میں کچھ لوگوں نے کیا صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، لیکن علماء اکرام نے تحقیق کر کے کہا کہ یہ اس لیول پر نہیں آ سکے، کیونکہ ہمیشہ سنی علماء تحقیق کو اپناتے ہیں، اپنے بڑوں کے عقیدت مندی میں مان نہیں لی. اگر مانتے تو صحیح ابن خزیمہ کو بھی مان لیتے، مانتے تو صحیح ابن حبان کو بھی مان لیتے، مانتے تو منتقى الجارود کو بھی مان لیتے، لیکن ہر جگہ نہیں. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا اگر کوئی خبر لے کر آئے تو چیک کر لیا کرو. تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ مت دیکھو کہ سنی کتاب ہے یا شیعہ کتاب ہے، دونوں کو بھی چیک کر لیجیے، دونوں کو بھی چیک کریے. کیونکہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، یہ گروہ نے شیعہ کو بھی بھٹکایا اور بعض سنیوں کو بھی بھٹکا دیا. بڑا خطرناک گروہ ہے. یہ گروہ سے 99% شیعہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اور 1% سنی ان کے نرغے میں آ گئے. 1%، 99% سنی بچ گئے، لیکن 99% شیعہ ان کے نرغے میں آئے. یہ وہ تاریخ کا ایک گروہ ہے جس کی پہچان کرانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. اور ایک 99% میں نے اس لیے کہا اس لیے کہ 1% ایسے بھی شیعہ ہیں، رافضی ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو چینج کیا بلکہ انہوں نے خدمت کی. حیدرآباد سے علامہ نواب وحید الزماں، حیدرآباد سے ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، لیکن وہ چینج ہوئے تو انہوں نے کتب ستہ کا بھی ترجمہ کیا. اس حد تک چینج ہوئے کہ کتب حدیث سے ان کو محبت ہوئی اور انہوں نے اردو میں ترجمہ تک کیا، جبکہ وہ سابقہ دور میں شیعہ تھے. علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ شیعہ عالم تھے، لیکن جب وہ چینج ہوئے تو انہوں نے نیل الاوطار ایک ایسی کتاب لکھی کہ فقہ کی دنیا میں سب سے بہترین کتابوں میں شمار ہوتی. مدینہ یونیورسٹی میں ہم کو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں ہم کو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے. اندازہ لگائیے آپ کہ آج چینج بھی ہوئے ہیں کئی شیعہ، لیکن وہ 1%، ورنہ اکثر 99% شیعہ اس فسادی گروہ کا اثر لے چکے ہیں جو تاریخ میں جنہوں نے صحابہ اکرام کے درمیان جو واقعات ہوئے ہیں اس کو انہوں نے جو غلط بیانی کی اس کی وجہ سے بعد کے لوگ بھٹک گئے. آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ گروہ کون ہے. آخر یہ گروہ ہے مجوسیوں میں سے تھوڑے، یہودیوں میں سے تھوڑے اور مصریوں میں سے تھوڑے. یہ تینوں مل کر ایک گروہ بنتا ہے جس کو سبائی ٹولہ کہا جاتا ہے، جن کو مجوسیوں سے متاثر بعد میں جن کو علماء کرام نے رافضی کا لقب دیا. یہ رافضی اثر انداز ہوئے شیعہ پر 99% اور سنیوں پر اثر انداز ہوئے کم سے کم 1% سنیوں پہ اثر انداز ہو گئے رافضی. یہ وہ رافضی گروہ جس کو بعد میں رافضی کا لقب ملا، لیکن شروع میں ان کی جو بنیاد پڑی عبداللہ بن سبا. کون ہے عبداللہ بن سبا؟ یمن سے ایک یہودی آتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کر لیتا ہے. وہ اوپر سے تو مسلم تھا لیکن اندر سے اسلام کے بارے میں وہ زبردست دشمنی رکھتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہو گئے کون؟ وہ کسریٰ کو ماننے والے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کسریٰ کی پٹی پر تقریباً 17 کنٹریز میں سپلٹ ہوا. اس زمانے میں جو کسریٰ تھا، آج کے زمانے میں اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں ازبکستان، افغانستان، پاکستان، عراق، ایران، یہ جو پورے مقامات آپ دیکھتے ہیں یہاں تک کہ ہندوستان تک آتا ہے پرانے زمانے کا کسریٰ ہے. یہاں پر فارسی زبان بولی جاتی ہے، اس کو فارس حکومت کہتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے حملہ کیا کہ کسریٰ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. تو کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تو یہاں کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو ایسا لگا جیسا کہ بے عزتی ہو گئی، کیونکہ ان کی جو عوام ہیں وہ صحابہ کرام کے اخلاق سے متاثر ہو کر عوام صحابہ کے ساتھ ہو گئی. تو لیڈر کیا ہو گئے؟ خود بخود ان کو ذلیل ہونا پڑا، کیونکہ ان کا عوام بھی ساتھ نہیں دے رہی. کیونکہ صحابہ کرام کے اتنے اچھے اخلاق تھے، صحابہ کرام کے اتنے اچھے کردار تھے کہ اس کی وجہ سے جہاں جاتے تھے عوام ان کے ساتھ ہو جاتی تھی. تو جو مخالفین ہیں وہ لیڈر بوکھلا جاتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو کچھ نہیں چلے گی، تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا. وہ کیا اپنایا؟ اوپر سے مسلم بن جاؤ اور اندر سے چھپ کر ان سے بدلا لو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
جب تک ہم عجمیوں سے ایرانیوں سے ہم ملے نہیں ہم کو معلوم نہیں ہو سکا کہ جھوٹ کا مطلب کیا تھا. یعنی وہ لوگ جھوٹ کہنا حرام ہے تو کہتے اچھا جھوٹ اس کو کہتے ہیں کیا. کب پتہ چلا؟ جب ہم عراق اور ایران کی طرف سفر کرنے لگے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایریا میں کتنا جھوٹ بولا جاتا تھا. اوپر سے مسلمان اور صحابہ کرام اتنے اللہ والے، اتنے سیدھے سادے، اگر کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، لیکن دل کی کیفیت تو جاننے والا اللہ ہے. عبداللہ بن سبا یمن سے آیا یہودی، ادھر سے مجوسی آئے، ادھر سے مصری اوباش آئے. ان تینوں کے اندر سملیرٹی کیا تھی؟ اوپر سے مسلم لیکن اندر سے موقع ملتے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. یہ جو گروہ ہے بعد میں یہ سارے واقعات کا ذمہ دار ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. چاہے وہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، قتل کرنے والا کون ہے؟ فیروز ابو لولو مجوسی. کہاں سے اس کا تعلق ہے؟ مجوس سے، وہی فارس کی حکومت. اب یہاں پر ایک حدیث شریف صحیح بخاری حدیث نمبر 7096، 7096، 97، 98، 99 اور 100. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتنہ یا کتاب الفتن کے نام سے باب باندھا، اور اس کے اندر یہ جو روایت نقل کی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہتے ہیں، اور مجلس میں کون بیٹھے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شقیق اس کے راوی ہیں. شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور وہ پوچھتے ہیں کہ فتنہ کیا ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ. آدمی کا فتنہ، آدمی آزمائش میں یا گناہ میں کب آتا ہے؟ جب اپنے گھر میں ہوتا ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی دین میں پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس کے مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، اطاعت کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ تموج کا موج البحر، جو سمندر میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جو فتنے امت میں آنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں بہت جلد ٹھاٹے مارتے ہوئے فتنے جو آئیں گے، وہ فتنہ کب شروع ہوگا میں وہ پوچھ رہا ہوں، وہ کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کی باتیں بتایا کرتے تھے، فتنوں کے بارے میں ان کو بتایا کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کچھ معلومات دی ہیں کیا؟ وہ بڑے بڑے فتنے کب سے شروع ہونے والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ٹھاٹے مارتے ہوئے فتنے بڑے بڑے آنے والے ہیں نا، اس کے درمیان ایک دروازہ رکاوٹ میں ہے. جب یہ دروازے سے جب پار ہوں گے تو تبھی جا کر یہ امت میں فتنے آنے والے ہیں، جب تک امت میں فتنے بڑے بڑے نہیں آنے والے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ دروازہ جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور جب وہ فتنے اندر آئیں گے تو یہ فتنے اس دروازے کو کھول کر آئیں گے یا یہ فتنے دروازے کو توڑ کر آئیں گے؟ یفتح اور یکسر، توڑ دیا جائے گا دروازہ یا یہ دروازہ کھول دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ ادا کیا ہے ذرا وہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازہ کھلے گا تو فتنے آئیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے آئیں گے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے اور ان الفاظ کو میں نے نوٹ کر لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلنے کی بات نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ٹوٹنے کی بات کی. اس کا مطلب ٹوٹے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا لَا يُغْلَقُ، اگر دروازہ کھلتا ہے تو بند کرنا آسان ہوتا ہے، دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بند کرنا مشکل ہے. اس کا مطلب نکلا کہ یہ فتنے در فتنے پھیلتے چلے جائیں گے. اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں راوی اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دروازے سے مراد ہے کیا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے
فتنہ کرنے والوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کھیل سکے، یا ان کے پالیسیز کو لے کر کھیل سکے، یا ان کے اسٹریٹجیز کو لے کر کھیل سکے۔ اتنا ہر جگہ پر پکڑ تھی کہ کوئی فتنہ کرنے والا پر بھی نہیں مار سکتا تھا، ایسا زبردست ان کا مظاہرہ تھا، ایسی زبردست شخصیت تھی۔ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دروازے سے مراد کون ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر راوی پوچھتے ہیں آپ نے جب ان کو حدیث سنائی تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس سے مراد وہی ہے مراد؟ تو کہا کہ کل کے آنے والی رات کا جتنا یقین ہے نا، اس سے بھی زیادہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ چکے تھے کہ اس میں اشارہ میری طرف ہے کہ جب میں یہاں سے گزر جاؤں گا تو فتنے شروع ہونے والے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.